گلگت بلتستان کو اگر کچھ چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں اوٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ سب لوگ جو نیشنلسٹ ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ لوگ نہیں جو الہ کے ہندوستان یا پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس مرحلے پہ بہت ہی سوچا سمجھا اور پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم اب ڈسپوزل کیسا بھی ہو لیکن جو ہمارا نیشنلزم ہے وہ کیسے بچے گا، اور جس نیشنلزم کی ابھی یہاں مجھ سے پہلے فاضل مقرر نے بات بھی کی کہ ہماری ریاست کا جو انتظام وجود میں 1846 میں آیا ہے، اس کے تحت جو نیشنلزم بنتا ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جائے یا اس کو کیسے بچایا جائے۔ محض باتوں سے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے، کچھ تضادات ہیں ودن، ان تضادات کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، ان پہ ڈیبیٹ کی، ڈسکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہنے کی حد تک، آئیڈیالزم کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آگے اس سے آگے بھی جانا پڑے گا۔ پھر جموں کے اندر جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس طرح کی بات ہم نے کبھی کی نہیں۔ میں نیشنلسٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کا تو میں نام ہی نہیں۔ اب پچھلے 5-6 سال سے کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن اوورآل جو ہم نے دیکھا کہ اس میں جموں، اس میں لداخ، ایون گلگت بلتستان کو بھی پھر شامل کرنا ہے، تو پھر اس سارے کو شامل کرنے کے بعد ایک ہالسٹک ویو لینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اپنی بات کہنے کا۔ تو میں آخر میں پھر بھی تمام خدشات کے باوجود اس بات سے خوش ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینیسزم کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں ٹنل کے آخر میں جو روشنی ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ یہ تھے جناب ظفر اقبال منہا صاحب، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ